السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 461، انبیاء کی سیرت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بہترین تجارت۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد یعنی اعلی کلمت اللہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ فائدہ۔ دعوت والے کام کو اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تشبیہ دی۔ جس طرح تجارت نفع کے اعتبار سے ترقی ہی کرتی جاتی ہے اور پھیلتی ہی رہتی ہے، اسی طرح دعوتی کام اور اس کے برکات دن رات ترقی کرتے رہتے ہیں اور سارے عالم میں اس کے اثرات پھیلتے رہتے ہیں۔ فائدہ۔ حق ہے وہ کلام جو رب العالمین نے فرمایا، حق ہے وہ بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، اور ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ دعوتی کام تجارت کی طرح ہے، صحیح ترتیب پر ہو تو خوب پھیلے، غیر درست ترتیب پر ہو تو سکڑے۔ حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کے وقت دعوتی کام اور اس کی برکات راکٹ کی سپیڈ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نامراد لوگوں نے خود غرضی، دنیا پرستی، جاہ و منصب کی خاطر شرعی امارت کی چادر میں سیاست کی چھید لگا دی۔ امیر کے بجائے امین مقرر ہوئے، اور جو امیر ہونے والا تھا اسے دکھ کر کے صدمے دے دے کر ہلاک کیا گیا۔ اس سے مراد حضرت مولانا ہارون صاحب نور اللہ مرقدہ ہے۔ بعد وفات حضرت ہارون امیر قرار دیے گئے۔ پھر کیا تھا، دعوتی کام تو ہوتا تھا مگر وہ مدد خداوندی اور برکات سیرت مصطفی الوداع ہو چکے تھے۔ مجموعے ضرور لگتے تھے مگر ان میں داعی کم اور عابد اور زاہد زیادہ ہوتے تھے۔ دنیا شکنی کم اور دنیا طلبی زیادہ تھی۔ دیکھتے دیکھتے تبلیغی دھارا میواتیوں کی للہیت اور سادگی اور جفاکشی کی سمت چھوڑ کر اس وقت کے مالدار گجراتیوں کے رخ پر چل پڑا۔ پہلے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ مال ابھی تک اللہ کی راہ میں کام کیوں نہیں آیا، بعد والے یہ دیکھنے لگے کہ روپیہ بڑھ کیوں نہیں رہا۔ یہ کوئی تنقیدی جائزہ ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے اور تنبیہ اور وارننگ ہے موجودہ ذمہ داران مرکز عالمی مرکز نظام الدین والوں کے لیے، اس لیے کہ نفس اور شیطان سے کوئی محفوظ نہیں۔ پورے 50 سال یعنی 1965 سے 2015 کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے دعوتی کام کو صحیح اور درست طریقے پر امیر کی گود عطا ہوئی، اور پھر سے دادا جان والی دعوتی کام کی سپیڈ اور برکات پوتے صاحب کی امارت سے جھلکنے لگی۔ اللہم زد فزد۔ اللہ تعالی حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں اور ان کی امارت اور ان کے متبعین کی جان، مال اور ایمان میں رات دن ترقی اور برکتیں عطا فرمائیں۔ ان 2 سالوں میں تقریباً ہر سہمائی جوڑ سے 10,000 جماعتیں نکلتی ہیں۔ اس حساب سے ان 2 سالوں میں تقریباً 80,000 جماعتیں نکلی، اور بڑے اجتماعات والی جماعتیں علیحدہ رہی، اور ایک وقت میں درجن اجتماعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اور سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہر ملک اور صوبہ اور شہر میں امیر کا تعین اور اس امیر کے تابع شورا قائم کی جا رہی ہے۔ اس کی ابتدا صوبے کیرلا یعنی انڈیا میں ہو چکی ہے۔ دشمن امارت عالمی شورا کی کہانی۔ UK کی عالمی شورا کے مشورے مجلسوں سے گھٹ کر موبائل پر پہنچ گئے۔
پورے ملک کی تقریباً 7,000 مساجد میں سے صرف 1 درجن کے لگ بھگ مساجد میں یہ لوگ متحرک ہیں، یعنی 5 کام وغیرہ اسی مناسبت سے مہینے میں 4-5 سہروزہ جماعتیں نکلتی ہیں بس۔ افریقی ممالک کے ذمہ دار پہلے شرائیت والے ہوتے تھے، اب افریقی سیاہ فام بزرگوں نے سارا کام سنبھال لیا ہے۔ کسی بھی ملک میں شرائیت والوں کا عمل دخل نہیں رہا۔ یوگانڈا کے اجتماع میں رائیونڈ مرکز کے شرائیت والوں کی چند جماعتیں حاضر تھیں۔ افریقی ساتھیوں نے شرائیت والوں کو صرف مہمان بنا رکھا اور ان میں مولانا محمد یوسف ابن مولانا سعد صاحب نے مذاکرہ فرمایا۔ ساؤتھ افریقہ میں 20 جماعتیں عالمی مرکز نظام الدین کی چل رہی ہے۔ رائیونڈ کی شرائیت کی جماعتیں صرف 3 ملکوں میں جایا کرتی تھی، یوگانڈا، ملیشیا اور صومالیہ۔ ملیشیا ہاتھ سے گیا، اب وہاں شرائیت کی جماعتیں نہیں پہنچ پاتی۔ یوگانڈا، یہاں والوں کو بھی شرائیت کے باطل ہونے کا پتہ چل گیا۔ سارے عرب میں شرائیت ممنوع ہے، اس لیے اردن جو عربوں کا رائیونڈ مانا جاتا ہے، وہاں مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے واقعے کے بعد سارے عرب نے شرائیت کی جماعتوں پر امتناع عائد کر دیا۔ سارے ہندوستان میں شرائیت کی 50 مساجد بھی ایسی نہیں جہاں پر مستقل 5 اعمال ہوتے ہوں اور جہاں سے ترتیب کے ساتھ جماعتیں نکلتی ہوں۔ دعوتی کام کا اصل ثبوت جماعتوں کا نکلنا ہے۔ ہمارے تجزیے کے مطابق ساری دنیا میں شرائیت کی 100 جماعتیں تو دور کی بات ہے، 50 جماعتیں بھی نہیں نکلتی۔ شرائیت میڈیا پر کیسٹ کے بیانوں میں زندہ رہ گئی فقط۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی وہ مساجد جہاں سے پابندی سے جماعتیں نکلتی ہو اور وہ جماعتیں جہاں جاتی ہے ان کے ایڈریس دے، تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ آپ اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں، جو میڈیا پر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ شکوہ کوئتور والے واقعے پر مولانا سعد صاحب کے تبصرے پر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے چپی اختیار کی ہوئی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ میدان میں آئے اور مفتیان دارالعلوم کو کہتے کہ بھائی یہ بات صرف مولانا سعد صاحب کی نہیں بلکہ میرے ابا جان نے بھی معرف القرآن میں اس سے بھی ترش رویے میں بیان کی ہے، لیکن حق کے صداقت ادا کرنے کے لیے انصاف سے بڑا دل اور جگر چاہیے۔ مثل مشہور ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد۔ مفتی صاحب تبلیغ والوں پر اعتراض تو کرتے رہتے ہو، کبھی ان کے سروں پر دست شفقت بھی پھیر دیا کیجیے۔ اگر مولانا سعد صاحب یا کوئی داعی ان واقعات انبیاء کو بیان کر کے اپنے ساتھیوں کو ترغیب اور ترہیب دیتا ہے تو فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ ناموس انبیاء پر حملہ ہے۔ یہی علماء کرام حضرت آدم علیہ السلام کے قصے، ان کی غلطی اور ان کے جنت سے نکالے جانے کی وجوہات پر درجنوں کتابیں لکھ ڈالتے ہیں، اور کون سی ایسی کتاب اور تقریر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر روشنی نہ ڈالتی ہوں۔ وہاں عظمت انبیاء کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن باحیات رہے، پھر مچھلی نے اگل دیا، صحت مند ہوئے اور اپنی قوم کے پاس لوٹے، پوری قوم ایمان والی بنی۔ اس طرح کے واقعات سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اور یہ سب کچھ اس امت وسطیٰ کے لیے بیان کیا گیا تاکہ یہ امت محمدیہ جب دعوتی میدان میں کہیں آ کر پھنس جائے تو اسے راستہ نہ مل پائے، تو ان مقدس ہستیوں کے واقعات سے انہیں رہنمائی حاصل ہو۔ دعوت و تبلیغ والے اپنی رہبری انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے حاصل نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ داعی عظیم سید علی حجویری نور اللہ مرقدہ کا ارشاد گرامی ہے، کم علم والوں کی پہنچ صرف روایت تک رہتی ہے اور حقیقی علماء کی پہنچ درایت تک چلی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علمی تحقیق رکھنے والے علماء کبار ان سارے اعتراضات اور آفات سے مبرہ اور پاک صاف ہے۔ مثلا محمود العلماء حضرت مولانا محمد رابع صاحب، مفتی سلمان منصوری صاحب، منصور پوری صاحب، مفتی محمود الحسن صاحب، مفتی شبیر صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا غلام وستانوی صاحب، مفتی سلیمان ناہل غازی آباد صاحب اور مولانا سلمان صاحب مظاہری دامت و برکاتہم و فیوزہم،
جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی علمی قابلیت اس طرح کی نہیں جن بزرگوں کے ہم نے نام گنوائے۔ ہر طالب علم اپنے موضوع کے ماہرین ہی سے استفادہ کرتا ہے۔ علم حدیث میں محدثین کرام، تفسیر میں مفسرین کرام، فقہ میں فقہائے کرام، طب میں اطباء کرام، اسی طرح دعوتی کام میں انبیاء عظیم اور صحابہ کرام ہی کی طرف لوٹیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں تبلیغ والوں نے انبیاء عظام کا ذکر چھیڑا کہ بس مولویوں کے طعنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ہے کہ دعوتی مزاج، دعوتی سوچ، دعوتی حمیت سے دوری۔ بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 75 میں اورنگ آباد کے اجتماع میں علماء کرام کے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تک صحابہ والا عمل ہمارا اپنا عمل نہیں بن جاتا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حدثنا فلاں وحدثنا فلاں قال عبداللہ ابن عمر فعل کذا و کذا، یہی ہمارا علم ہے، اس کی ہمیں سند دی جاتی ہے اور یہی لوگ ماہرین حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ علماء کرام مجھ گنوار اور ان پڑھ کو یہ بتلاؤ، کیا اس علم پر کسی آیت اور حدیث میں کامیابی کا وعدہ کیا گیا؟ وعدہ تو اس پر کیا گیا کہ اگر تمہارا ایمان اور عمل صحابہ کا عمل بن جائے، تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان بن جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے وہ حقیقی ایمان حاصل کر لیا جو ایمان صحابہ نے حاصل کیا تھا تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ تبلیغ اسی ایمان اور عمل کو حاصل کرنے کی محنت کا نام ہے۔ تشکیل شروع ہو گئی، اتفاق سے میں ہی نام لکھ رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ سب سے اول حضرت مولانا صدیق حسن صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام لکھوایا تھا، پھر 100% علماء کرام کھڑے ہو گئے تھے۔ دعوتی کام کی کرامت ایک ٹیکسی ڈرائیور بھائی فضل کریم اور علماء کرام میں بیان، اور وہ بھی اکابر علماء کے سامنے، کیا یہ بات کوئی کرامت سے کم ہے؟ لطیفہ، ایک بندہ عظمت انبیاء کا نعرہ تو مارتا ہے مگر انبیاء کے دعوت والے کام سے بھاگتا ہے، اور دوسرا بندہ عظمت انبیاء دل میں لیے ہوئے ان کے کام پر اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سانس لگاتا ہے۔ بھلا فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں کون سچا ہے، پہلا بندہ یا دوسرا؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ پچھلے اپنے اگلوں کے واقعات ہی سے سبق لیتے آئے ہیں، اس لیے شہسوار دعوت کے پیش نظر ہمیشہ ائمہ دعوت انبیاء کرام اور صحابہ ہی رہیں گے۔ حیات الصحابہ، حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقصد کے لیے حیات الصحابہ لکھی۔ دوسروں کی کتابوں کے مطالعے کے لیے کسی کے پاس وقت ہے، جبکہ حیات الصحابہ میں ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہے۔ صحابہ کے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، دعوت اور عظیمت اور سیرت، نیز ایک داعی اللہ کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے اور آسان اور نفیس انداز میں ہے، اسی طرح سے منتخب تاکہ طاری سلیقے کے ساتھ مستند احادیث کی روشنی میں 6 باتیں پیش کر سکیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب